وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو چاہیے کہ مجھ پر سلام پیش کرے، ثم لیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتی، پھر چاہیے کہ وہ پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا۔ یہ جو حدیث شریف آپ نے سنا، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو سیدھا قدم مسجد میں رکھ کر سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ پیش کریں، اور اس کے بعد پھر مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمت، یہ دعا پڑھیں۔ اگر ابھی تک آپ کا عمل اس حدیث پر نہیں ہے تو آج سے یہ نیت کریں، مسجد میں داخل ہوں گے، سیدھا قدم رکھیں گے اور بسم اللہ شریف پڑھ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، یہ پڑھیں، اور پھر اعتکاف کی نیت بھی ساتھ ساتھ کر لیں کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی نیت کی برکت سے انشاءاللہ مسلسل نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے، سروں کو جھکا کر، نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری اصلاحی محفل، آج چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے میں نے مناسب بھی سمجھا کہ اپنی اس مبارک محفل میں سرکار بغداد حضور غوث پاک 11ویں عالیہ سرکار کا بھی ذکر خیر کیا جائے، تاکہ بارگاہ غوثیت سے ہمیں فیض بھی حاصل ہو اور سرکار بغداد کی محبت بھی ہمارے سینوں میں اور زیادہ پیدا ہو، اور اولیاء کرام کی بارگاہ سے ہماری نسبتیں اور خاص کر بارگاہ غوثیت سے ہماری نسبت مضبوط اور مستحکم رہے۔ اس مناسبت سے آج کی ہفتہ واری محفل میں ہم نے موضوع رکھا ہے مقام غوث اعظم۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرکار بغداد حضور غوث پاک کا مقام کیا ہے،
سب سے پہلے امام جلال الدین رومی، جس کو مولائے روم بھی جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے فارسی زبان میں بہت سارے اشعار، نعتیہ کلام اور بہت ساری ہدایتیں بھی لکھی ہیں۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا مقام کیا ہے، دو جملے میں فرما دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا مقام تمام جماعت اولیاء میں، تمام گروہ اولیاء میں ایسے ہی ہے جیسے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام گروہ اولیاء انبیاء میں ہے۔ جس طرح ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ امام الانبیاء ہیں، سلطان الانبیاء ہیں، سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں، اسی طرح تاجدار بغداد حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک تمام اولیاء میں، سارے اولیاء میں امام الاولیاء ہیں، امام الاقطاب ہیں، امام الاوتاد ہیں۔ دو جملے میں سرکار بغداد کی شان انتہائی بلندی کے ساتھ بیان فرمایا، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات کو فرماتے، اوست در جملہ اولیاء ممتاز چوں پیمبر در انبیاء ممتاز۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اوست یعنی غوث پاک کی شان یہ ہے کہ اولیاء تمام اولیاء میں سرکار بغداد حضور غوث پاک ایسے ہی ممتاز، اعلیٰ اور اشرف ہیں جس طریقے سے پیغمبر آخر الزمان حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں ممتاز، اعلیٰ اور اشرف ہے۔ یہ سرکار بغداد حضور غوث پاک کی شان تھی، اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت فنا فی الرسول شیخ الاسلام المسلمین حجت اللہ فی الارضین سیدنا و مرشدنا و امامنا و شیخنا حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر کا مقام تو بہت بلند ہے۔ یہاں حال یہ ہے کہ اولیاء منتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ آپ کے مبارک قدموں کی دھول کا سرما تو اولیاء اپنے آنکھوں میں لگاتے ہیں، جب طلبوں کا یہ عالم ہے تو سر مبارک کا عالم کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا۔ پھر فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے پہلے پچھلی امتوں میں، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے قیامت تک یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ یہ غوث پاک کا مقام ہے۔ میرے عزیزوں، حضرت امام کبیر شیخ الحرمین حضرت سیدنا عبداللہ بن سعد الیمنی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف اور کمالات اتنے روشن درخشاں اور اتنے زیادہ ہیں کہ اگر درختوں کی ساری پتیاں دفتر بنا دی جائیں، درختوں کی پتیوں کو دفتر بنا دیا جائے، اور باغوں کی جو ڈالیاں ٹہنیاں ہیں ان کو قلمیں بنا ڈالی جائیں، اور کوئی لکھنے والا حضور سیدنا غوث الاعظم کے اوصاف و کمالات کو لکھنے کے لیے بیٹھ جائے تو بھی کما حقہ رب نے وہ کمال میرے غوث پاک کو دیا ہے کہ غوث پاک کے کمالات کو لکھا نہیں جا سکتا۔ وہ کمال اللہ نے میرے غوث پاک کو دیا۔ شیخ
عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفریح الخاطر میں لکھتے ہیں کہ آج بھی اور صبح قیامت تک امت مصطفیٰ میں جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، شیخ عبد القادر اربلی لکھتے ہیں تفریح الخاطر میں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے حکم دیتا ہے کہ اس کو میرے محبوب حضور سید المرسلین کی بارگاہ میں پیش کرو. اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے جس کو اللہ ولی بنانا چاہتا ہے. حالانکہ رب العالمین تو اس بات پر قادر ہے کہ جس کو چاہے ولی بنا دے، لیکن رب کی بارگاہ کا یہ نظام ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی کو ولی نہیں بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی بارگاہ میں بھیجتا ہے. اس کے بعد میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب اس کا نام پیش ہوتا ہے تو حضور بھی ڈائریکٹ اس کی ولایت جاری نہیں فرما دیتے ہیں، ولایت کا حکم صادر نہیں کرتے ہیں، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کو میرے بیٹے عبد القادر کی خدمت میں پیش کرو، عبد القادر کی خدمت میں پیش کرو. پھر اس کا نام سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آتا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا عبد القادر تحقیق کرے گا، تفتیش کرے گا کہ یہ بندہ منصب ولایت کے لائق ہے یا نہیں، ولایت کا درجہ اس کا مستحق ہے یا نہیں. غوث پاک کی بارگاہ میں اس کا نام پیش ہوتا ہے تو سرکار غوث پاک تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں. جب وہ ولایت کا حقدار ہوتا ہے تو تفتیش و تحقیق کرنے کے بعد میرے غوث پاک دفتر محمدیہ میں اس کا نام لکھ کر کے سائن اور مہر لگا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام اپنے بیٹے شیخ عبد القادر کی رائے اور فیصلے کو دیکھ کر پھر حضور مہر لگاتے ہیں اور اس کی ولایت کو جاری کرنے کا حکم فرما دیتے ہیں. کوئی ایسے ولی نہیں بن جاتا ہے. پھر میرے سرکار حکم فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کا ولی ہو گیا. پھر جو ولایت کا خلعت خاص ہے، خاص جوڑا جو انعام ہوتا ہے، خلعت ولایت، وہ بارگاہ رسالت سے اس ولی کو ملتا ہے جس کو ولی بنایا جا رہا ہے غوث اعظم کی سائن اور دستخط اور مہر پر. لیکن حضور کی بارگاہ سے خلعت ولایت تو ملتا ہے، لیکن غوث پاک کے مبارک ہاتھوں سے ولایت کا جامہ اس کو پہنایا جاتا ہے. غوث پاک کے مبارک ہاتھوں سے ولایت کا جامہ جب وہ پہن لیتا ہے اللہ کا ولی، پھر اب اس کے سامنے عالم غیب اور شہادہ سب روشن ہو جاتا ہے. پھر ہر جگہ وہ اللہ کا ولی مقبول اور منظور ہو جایا کرتا ہے. آج بھی ولایت کا فیض کس کو ملتا ہے تو دربار غوثیت مآب سے وہ ملتا ہے. یاد رکھنا، سرکار بغداد کے بارگاہ سے اس کو ولایت کا فیض ملتا ہے. اور تمام علماء اور عرفا اس بات پر متفق ہیں کہ سرکار بغداد حضور غوث اعظم دنیا کے تمام اولیاء کے سردار ہیں اور نبوت کے بعد ولایت کے اس مقام اقصی پر فائز ہیں جہاں پر کسی ولی کا گزر بھی نہیں ہو سکتا. غوث پاک اور حضور غوث پاک کا ایک لقب ہے قطب الاقطاب ہے، غوث الاقواس. ولایت کا جو کے درجات ہیں نا وہ مختلف ہیں. قطب جو ہوتا ہے نا، قطب اور غوث، قطب یہ ولایت کا آخری درجہ ہوتا ہے. آخری قطب جو ہوتا ہے ولایت کا، چونکہ ہم لوگ اولیاء سے نسبت رکھنے والے ہیں اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ولایت کے درجات کیا ہیں اور کس درجے کا ولی کیا فضیلت رکھتا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے. تو قطبیت جو ہے نا یہ ولایت کا آخری منصب ہے، آخری درجہ ہے. اور میرے غوث پاک صرف قطب نہیں، قطب الاقطاب ہے، یعنی تمام قطبوں کے قطب ہیں. غوث اعظم یعنی ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. سرکار بغداد حضور غوث پاک اعلیٰ درجے پر فائز ہے. اور شیخ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ السیف المسدود میں لکھتے ہیں کہ جو قطبیت کا مقام ہے، یعنی ولایت کا سب سے بڑا درجہ آپ یوں سمجھ لیں، یہ قطبیت کا سلسلہ باب مدینۃ العلم حضرت سیدنا مولا کائنات سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلا قطب جو ہوتا ہے اس امت کا، اس کا نام کیا ہے؟ مولا کائنات شیر خدا ہے. اس کے بعد
حضرت علی سے منتقل ہو کر کے یہ درجہ اور یہ مقام حضرت امام حسن کو ملا، ان کے بعد امام حسین شہید کربلا کو ملا، پھر ان کے بیٹے امام زین العابدین کو، پھر ان کے بیٹے امام باقر کو، ان کے بیٹے امام جعفر صادق کو، ان کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کو، پھر علی رضا تقی علی، اس کے بعد نقی علی، اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری تک یہ قطبیت کا درجہ پہنچتا ہے۔ یہ مقام قطبیت کا حضرت حسن عسکری تقریباً 260 سنی ہجری آپ کا وصال ہے، اور میرے غوث پاک کی پیدائش ہوتی ہے 470 یا 471 سنی ہجری میں۔ تو اس کے بعد قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے بعد یہ جو قطبیت کا درجہ تھا موقوف اور محفوظ رہا 2 صدیاں تک، 200 برس تک۔ پھر جب سرکار غوث پاک تشریف لائے، اللہ نے یہ منصب منتقل کر کے سیدھے غوث پاک کو عطا فرما دیا، اور اس کے بعد پھر اب قیامت تک حضرت امام مہدی کے آنے تک قطب الاقطاب صرف غوث پاک رہیں گے، دوسرا اس پیریڈ میں کوئی قطب نہیں بنے گا، اور آخری جو قطب اس امت کے ہوں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ یہ قطبیت کی شان تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج ہم آپ کو یہ خاص بات بتانا چاہتے ہیں کہ میرے غوث پاک کو جو اللہ نے مقام اور بلندی عطا فرمائی ہے، سرکار بغداد حضور غوث پاک قصیدہ غوثیہ میں شعر فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ وَلِدٍ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ جو نبی ہوتا ہے نا، نبی اللہ کی شان کا مظہر ہوتا ہے، نبوت کے ذریعہ سے رب کی شان کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ کی شان کا کیا ہوتا ہے؟ نبی مظہر، گویا کہ نبی رب کی شان ہوا کرتا ہے، رب کی دلیل ہوا کرتا ہے، اور نبی کے معجزات رب کی قدرت ہوا کرتے ہیں۔ اور جو ولی ہوتا ہے اس نبی کی امت میں، جو ولی ہوتا ہے ولی نبی کی شان کا مظہر ہوتا ہے۔ بس ولی جو ہوتا ہے نبی کی شان کا مظہر ہوتا ہے، اور ولی کی کرامت نبی کے معجزہ کا مظہر ہوا کرتی ہے۔ نبی رب کی شان ہے، ولی نبی کی شان ہوا کرتا ہے، تو جو جس درجے کا نبی ہوگا اس درجے کا ولی بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی جو ولی ہے نا، ولی کسی نہ کسی نبی کے زیر سایہ رہ کر اپنی ولایت کے درجات کو طے کرتا ہے، کسی نبی کے زیر قدم رہ کر، نقش قدم پر گامزن رہ کر، اس کا نائب ہو کر، اس کا قائم مقام ہو کر کے وہ ولایت کے درجات کو کیا کرتا ہے؟ طے کرتا ہے۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار غوث پاک کے مدرسہ گیا، مدرسہ کے شہر میں غوث پاک سرکار کرسی خطابت پر بیٹھ کر کے درس و تدریس کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے۔ پھر میرے غوث پاک نے ایک جملہ فرمایا کہ کل ولی علی قدم نبی، کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے، ہر ولی کسی نبی کے نقش قدم پر رہ کر، ان کے نقش قدم پر قائم رہ کر کے اور ان کا قائم مقام ہو کر اپنی ولایت کے درجات کو طے کرتا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ قَدْمِ جَدِّي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے غوث پاک فرماتے لیکن میں اپنے جد کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم رہ کر ان کا قائم مقام، نائب اور جانشین بن کر اپنی ولایت کے درجات کو طے کرتا ہوں۔ اس لیے اس امت میں بھی جو ولی ہوتے ہیں، کسی کو ولایت ابراہیمی کا فیض ملتا ہے، کسی کو ولایت موسوی کا فیض ملتا ہے، کوئی ولایت عیسوی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اور میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے یہ خاص شرف دیا ہے کہ اللہ نے مجھے ولایت مصطفی عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے محمد مصطفیٰ کا جانشین و قائم مقام بنایا ہے۔ اور غوث پاک فرماتے میں اپنی ولایت کے درجات کو ولایت محمدی کے تحت حضور کے زیر قدم رہ کر، ان کا ذل ہو کر کے اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے ولایت کے درجات کو طے کرتا ہوں۔ یاد رکھ لیں کہ میرے غوث پاک سرکار کس نبی کی ولایت کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء کے زیر قدم
رہ کر اپنے ولایت کے درجات کو طے کرتے ہیں. وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ. اس شعر میں فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے. وَأَنَا عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. اور میں امام الانبیاء کے زیر قدم رہ کر کے اپنے ولایت کے درجات کو طے کرتا ہوں. اس لیے جو ولی جس نبی کے زیر قدم رہ کر ان کے نقش قدم پر اپنے درجات کو طے کرتا ہے، کچھ نہ کچھ خصوصیات، کچھ نہ کچھ خوبیاں، ان کے اوصاف و کمالات، یعنی نبی کے کمال کا مظہر بن کر اس ولی میں ضرور جو ہے نا خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس ولی میں خوبیاں پائی جاتی ہیں. اب میرے غوث پاک ولایت محمدی کے مظہر ہیں. سرکار علیہ السلام کے ولایت، سرکار علیہ السلام کے زیر قدم رہ کر اپنے ولایت کے درجات کو طے کرتے ہیں. اس لیے سرکار غوث پاک کی ذات اقدس کے اندر بے شمار خوبیاں مصطفیٰ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کی پائی جاتی ہیں. سرکار السلام کے اور حضور غوث پاک کو جو بارگاہ رسالت سے مناسبت اتنی گہری ہے، اس مناسبت کی جڑیں اتنی گہری ہیں، کیوں نہ گہری ہو کہ میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے میں زیر قدم رہ کر کے اپنے ولایت کے درجات کو طے کرتا ہوں. اس کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ بارگاہ رسالت سے سرکار غوث پاک کی جو مناسبت وہ میں عرض کرتا ہوں. ایک مثال آپ دیکھیں. اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں رب العالمین نے وعدہ لیا. ایک وعدہ اپنی ربوبیت کا لیا، ایک وعدہ اپنے محبوب علیہ السلام پر انبیاء کرام سے خاص وعدہ لیا. اس کا ذکر قرآن میں سورہ آل عمران میں ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم بِالْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ پوری آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارواح انبیاء سے عالم ارواح میں فرمایا کہ میرا رسول جائے گا تمہارے پاس، تو بتاؤ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ بلکہ رب نے فرمایا تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے. کس پر؟ میرے رسول، آخری رسول پر، میرے نبی پر تم ایمان لاؤ گے. اللہ کس سے اقرار کروا رہا ہے؟ ارواح انبیاء سے. ارواح انبیاء سے کہ میں تمہیں نبی بناؤں گا جب تم میرے آخری نبی کی نبوت کو تصدیق کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، ان کے امتی بنو گے، ان کی مدد کرو گے، میں تمہیں نبی بناؤں گا. تمام ارواح انبیاء نے اس وقت کہا تھا قالوا اقررنا، سب نے اقرار کیا تھا مالک ہم تیرے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی نصرت و مدد کا وعدہ کرتے ہیں. سارے انبیاء کرام ایمان لا کر عالم ارواح میں، ابھی کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا، عالم ارواح میں ایمان لا کر مصطفیٰ کی امتی بن گئے. حضور کی امتی سارے انبیاء بن گئے، اس لیے حضور امام الانبیاء کہلائے. جب سبوں نے اقرار کر لیا، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، تو حضور السلام کے اس روح محمدی سے ایک نور کی کرن چمکی، اور کرن ایسی تھی کہ جس نے تمام ارواح انبیاء کو ڈھانپ لیا. نور کی کرن چمکی کہاں؟ روح مصطفیٰ سے، روح محمدی سے. اس کرن، نور کی کرن نے تمام ارواح انبیاء کو ڈھانک لیا. تو انبیاء کرام کی روحوں نے پوچھا مالک یہ نور کیسا ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ میرے پیغمبروں یہ نور اسی روح مصطفیٰ کا ہے جس پر ایمان لانے کا تم نے عہد کیا، اقرار کیا کہ میں ایمان لاؤں گا، اسی کا فیض ہے، نور ہے. تو اس وقت تمام ارواح انبیاء نے اپنی گردن جھکا دی. اپنی گردن کس کے سامنے جھکائی؟ امام الانبیاء کے نور کے سامنے، نور محمدی کے سامنے اپنی گردن جھکا دی اور حضور کی نورانیت کا، حضور کی رسالت کا اقرار کر لیا. تو گروہ انبیاء میں جس نبی کے آگے تمام انبیاء نے اپنی گردن جھکائی اس کا نام سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آ جائیں بارگاہ غوثیت میں. حضور غوث اعظم کو رب نے حکم دیا عبد القادر کہہ دو. اب مشہور جملہ ہے قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ. فرمایا نا، رب نے حکم دیا کہہ دو
پھر اس وقت کیا ہوا جب میرے غوث پاک نے فرمایا کہ میرا یہ قدم منبر پر بیٹھ کر تمام اولیاء کی گردن پر ہے، پوری کائنات میں جو بھی ولی تھے کوئی ایسا بچا نہیں جس نے اپنی گردن نہ جھکائی ہو. تمام جماعت اولیاء میں جس کے سامنے سب نے اپنی گردن جھکائی اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. جماعت انبیاء میں انبیاء کرام نے جس کے سامنے اپنی گردن جھکائی اس کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جماعت اولیاء میں کائنات اولیاء میں جس ولی کے سامنے اولیاء نے اپنی گردن جھکائی اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. کیوں نہ ہو میرے غوث پاک فرماتے ہیں وانا علی قدم النبی بدر الکمالی، اللہ نے مجھے شرف دیا ہے میں اپنے پیارے آقا جد کریم کے نقش قدم پر گامزن ہوں، انہی کے نقش قدم پر قائم ہوں اور انہی کی نورانیت کا پرتو ہوں. یہ شرف اللہ نے بہت بڑا شرف دیا پیارے. اور میرے امام عاشق ماہ رسالہ فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا ہوئے یا ہوں گے. اور یاد رکھنا میرے غوث پاک صرف اس امت کے اولیاء کے سردار نہیں، سرکار بغداد حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور حضور علیہ السلام کی جو امت کے اولیاء قیامت تک آنے والے ہیں، صحابہ اور ائمہ طہار کے بعد جو بھی اولیاء ہیں میرے غوث پاک سب کے سردار ہیں. صرف اس امت کے نہیں سب اولیاء کے سردار ہیں. غوث پاک کے شان اللہ نے یہ دیا ہے. آج بھی ولایت غوث پاک کی بارگاہ سے خیرات کے طور پر لوگوں کو ملتی ہے، جس کو بھی ولایت ملتی ہے. ایک مناسبت یہ دیکھیں، آگے آئیں. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کثرت امت عطا فرمائی اور انا اعطیناک الکوثر فرمایا نا، اے اللہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا. کوثر کی بہت ساری معنی ہیں. ایک معنی یہ بھی ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کثرت امت عطا فرمائی. 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام تشریف لائیں. قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کل انبیاء کی جو امتیں ہوں گی سب کی 120 صفیں لگے گی. تمام انبیاء کی امت کی کتنی صف لگے گی قیامت میں؟ محشر کے دن 120 صف لگے گی. صرف 120 صف میں 40 صفیں تمام انبیاء کرام کی امت کی ہوں گی. 1,00,000 کم و بیش جو انبیاء کرام کی امت تشریف لائی ہے صرف 40 صفیں لگیں گی اور میرے مصطفیٰ تنہا حضور کی امت کی 80 صفیں لگیں گی. 80 صفوں میں میرے آقا کی امتی کھڑے ہوں گے، باقی 40 صفوں میں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کی امت کھڑے ہوں گے. تو بتاؤ کس کی امت زیادہ ہوئی؟ کثرت امت اللہ نے کسے دیا؟ اپنے محبوب کو دیا. اتنی امت کی کثرت کسی نبی کو اتنی امت نہ ملی جتنی امت میرے مصطفیٰ کو دیا. اب حضور غوث پاک کی زندگی میں آ جائیں. میرے غوث پاک نے فرمایا وانا علی قدم النبی بدر الکمالی، اللہ نے حضور کی بارگاہ کا فیض مجھے وہ دیا میں اپنے جد کریم کے نقش قدم پر ہوں. اور جس طریقے سے تمام انبیاء کی جماعت میں کثرت امت حضور کو رب نے دیا، اسی طرح تمام اولیاء کی جماعت میں کثرت مریدین سرکار بغداد حضور غوث پاک کو عطا فرمایا. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو ولی ہوئے یا ہوں گے کسی کے اتنے مرید نہیں نہ ہوئے اور نہ ہوں گے جتنے کثرت کے ساتھ مرید اللہ نے غوث پاک سرکار کو عطا فرمایا. سمجھ رہے بات ہے؟ اتنی مرید کبھی کسی دور میں کسی ولی کے نام جتنے کثرت کے ساتھ لاکھوں لاکھ مریدین میرے غوث پاک کے ہیں، جس طرح لاکھوں لاکھ امت میرے مصطفیٰ کی ہے، مریدین غوث پاک کے ہیں. یہ حضور السلام کی بارگاہ سے نسبت. ایک بات اور سنیں، اور دوسری مناسبت یعنی سرکار غوث پاک کی جو مناسبت ہے حضور کی بارگاہ سے کتنی گہری ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو معجزات دیے، تمام انبیاء کرام کو معجزہ اللہ نے دیا. معجزہ نبوت کے لیے برہان ہوتا ہے، دلیل ہوا کرتا ہے. معجزہ نبی کی نبوت پر دلیل ہوتا ہے. اللہ نے سارے انبیاء کو معجزات دیے، چند ایک چیدہ معجزہ دیا، لیکن مصطفیٰ کریم کو کثرت معجزات عطا فرمایا. اتنے معجزات اللہ نے اپنے حبیب کو دیا کہ سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. جماعت انبیاء میں کائنات انبیاء میں اتنے کثرت کے ساتھ معجزات کسی کے نہیں جتنے کثرت کے ساتھ معجزات مصطفیٰ جائے رحمت علیہ السلام کی.
کسی کے نہیں ہیں، کسی نبی کو نہیں. اسی طرح تمام اولیاء کی جماعت میں جتنے کثرت کے ساتھ کرامت حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے، کسی بھی ولی کو اتنی کثرت کے ساتھ کرامت نہیں ملی ہے. میرے غوث پاک کروڑ بدلتے تو کرامت کا ظہور ہوتا تھا. اور کرامت کیا ہے؟ کرامت در حقیقت نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے جو ولی سے صادر ہوتا ہے. کرامت کیا ہوتی ہے؟ نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے. تو اتنی کثرت کے ساتھ کرامت اللہ نے کس کو دیا ہے؟ تمام اولیاء کی جماعت میں. پچھلی امتوں میں بھی جو اولیاء گزرے ان میں بھی اتنی کثرت کے ساتھ اتنی تعداد میں کرامتوں کا ظہور سرکار بغداد حضور غوث پاک سے ہوا، کسی بھی ولی سے نہ ہوا. جس طریقے سے کثرت کے ساتھ معجزات کا ظہور مصطفیٰ دار رحمت کی ذات سے ہوا. یہ اللہ نے شرف دیا ہے چونکہ حضور غوث پاک سرکار مدینہ علیہ السلام کے نقش قدم پر اپنی ولایت کے درجات طے کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھو جب میرے آقا تشریف لے، مناسبت بتا رہا ہوں سرکار غوث پاک کی بارگاہ رسالت سے. میرے سرکار تشریف لائے، سب کو پتا ہے. سرکار نے آتے ہی پیدا ہوتی ہی سر سجدے میں رکھا اور کہنے لگے رب حب لی امتی، رب حب لی امتی. کہا نا، سنا ہوگا آپ نے. سرکار تشریف لائے جس دن پیدا ہوئے سر سجدے میں رکھ کر کے حالت عبادت میں جا کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، مالک میری امت کو بخش دے. پہلا سجدہ کیا میرے آقا نے پیدا ہوتے ہیں. غوث پاک سرکار کی زندگی دیکھے. میرے غوث پاک جس دن پیدا ہوئے رمضان کا پہلا دن تھا. اس دن سرکار غوث پاک نے روزہ رکھ کر کے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا. مناسبت دیکھیں، سجدہ بھی عبادت، روزہ بھی عبادت. مناسبت دیکھیں، سرکار غوث پاک پہلا روزہ رکھا جس دن پیدا ہوئے، عبادت کر رہے ہیں بارگاہ رسالت سے. مناسبت کا حال یہ ہے میرے غوث پاک کا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک کو اللہ نے جو کرامتیں، فضیلتیں، عظمتیں دی ہیں اور بارگاہ رسالت سے جو مناسبت ہے میرے غوث پاک سرکار کی. آپ دیکھیں کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک نے ساری زندگی کس چیز میں گزاری. پہلے میرے آقا کی زندگی کا جائزہ لیں، حضور کی سیرت تجربہ کا. میرے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سرکار نے اپنی آمد کا مقصد بتایا، انما بعثت معلما. اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. معلم کہتے ہیں وہ استاذ کو، ٹیچر کو، کائنات کو پڑھانے والا بنا کر بھیجا ہے. سرکار معلم کائنات بن کر تشریف لائے اور پھر حضور معلم کائنات بن کر تشریف لائے. میرے آقا جس معاشرے میں تشریف لائے وہ دور جاہلیت تھا، دور جہالت بھی تھا، دور جاہلیت بھی تھا. برائیاں عروج پر تھے، زناکاری، بدکاری، ظلم و زیادتی، کفر و شرک، ہر برائی اس عرب کے معاشرے میں تھی. عرب کے معاشرے میں ہر برائی تھی. میرے آقا نے حسن تدبیر کے ساتھ کیا کیا؟ امت کو جو تعلیم کا جام پلایا. اور سرکار نے اپنے حسن تدبیر کے ساتھ جو حضور نے کو پوچھا گیا آقا آپ کو علم کس نے دیا، ادب کس نے دیا؟ تو حضور نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبا. میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، تعلیم و تربیت دی اور اچھی تعلیم و تربیت دی. میرے مصطفیٰ نے اس عرب کے معاشرے میں آنکھیں کھولی جہاں برائیاں ہی برائیاں تھیں، ہر طرح کی برائیاں. حضور نے کیا اپنے علمی فیضان سے ان برائیوں کی جڑیں اکھاڑ کر کے پھینک دیا. حتیٰ کوئی شرک اور برپرستی جو عرب کے معاشرے میں، عرب کے لوگوں میں رچی بسی ہوئی تھی، میرے مصطفیٰ نے شرک اور کفر کی جڑ کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا اور لوگوں کی ظاہر کو بھی باطن کو بھی ایسا بدل کر رکھا کہ وہ لوگ وہ عرب کے معاشرے کے لوگ، اڑیل قسم کے لوگ جو کسی کی بات نہیں سنتے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حضور نے کیا تزکیہ نفس کیا، ظاہر کو بھی پاک کیا، باطن کو بھی صاف کیا. حضور نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی اور معلم کائنات کا فریضہ میرے مصطفیٰ نے اس طرح ادا کیا کہ وہ لوگ جو اکھڑ مزاج تھے، اڑیل مزاج تھے، جو ظالم تھے، کافر تھے، مشرک تھے، میرے آقا نے ان کے ظاہر و باطن کو ایسا دھویا کہ پھر انہیں آنے والی امت کے لیے رہنما اور قائد اور پیشوا بنا دیا نا.
میرے مصطفیٰ نے کیا کیا؟ امت کا رہنما بنا دیا. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، 1 ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. 1 ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور 1 ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ مصطفیٰ کی شان دیکھیں، حضور کی شان. سرکار نے یہ کمال کیا، لوگوں کی ظاہر و باطن کو پاک و صاف کیا، پاک و صاف کیا. اور میرے آقا نے ساری زندگی جب الہی نبوت شروع کیا، پھر اپنے آخر عمر تک لوگوں کے دلوں کو تزکیہ کرتے رہے، پاک و صاف کرتے رہے، اصلاح کرتے رہے، برائیاں ختم کرتے رہے، ظلم و زیادتی کا خاتمہ کرتے رہے، کفر شرک کو مٹاتے رہے، زندگی گزار دی. اب میرے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، حضور کے نقش قدم پر میرے غوث پاک کیسے چل رہے ہیں. میرے غوث پاک نے جس وقت باز کہنا شروع کیا، بلکہ جب میرے سرکار غوث پاک بغداد آئے 18 برس کی عمر میں، پتہ ہے اس وقت اسلامی معاشرے کا حال کیا تھا؟ آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں. اس وقت سرکار غوث پاک نے جب تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تو اسلام بالکل ذلت میں چلا گیا تھا. اسلامی قدریں پامال کی جا رہی تھیں، اور اس اسلامی معاشرے میں غیر اسلامی رسم و رواج عروج پر تھا. جو مسلمان بادشاہ تھے، عباسی خلفاء، وہ تو عیاشی میں لگے ہوئے تھے، شراب نوشی میں، زناکاری میں، بدکاری میں لگے ہوئے تھے. دوسری طرف جو یہود و نصارہ تھے، عیسائی تھے، وہ بازنطینی، وہ مسلمانوں کی حکومتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے ختم کر رہے تھے. مسلمان ذلت اور پستی میں تھے، جہالت کا دورہ تھا اس وقت، جس وقت میرے غوث پاک بغداد کے پڑھنے کے لیے. میں یوں سمجھ لیں کہ اسلام بالکل پستی میں چلا گیا تھا سرکار غوث پاک کے دور میں. لیکن میرے غوث پاک نے جب واعظ کہنا شروع کیا، حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جب میرے غوث پاک نے واعظ کہنا شروع کیا، 40 سال تک سرکار بغداد حضور غوث پاک امت کی اصلاح کرتے رہے، امت کو نصیحت کرتے رہے، امت کو کیا کہتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک و صاف کرتے رہے. اس کے بعد خطاب کرتے، واعظ کہتے، درس و تدریس کرتے، تبلیغ کرتے، ساری زندگی گزار دی. جس طرح میرے آقا نے ساری زندگی دین کی خدمت کرتے کرتے، تبلیغ کرتے کرتے، واعظ و نصیحت کرتے کرتے گزار دی، میرے غوث پاک حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، واعظ و نصیحت کرتے ہوئے، تبلیغ دین کرتے کرتے ساری زندگی گزار دی. اور ایک وقت وہ آیا، غوث پاک پر بے شمار لوگوں نے ڈاکو توبہ کرتے، زانی توبہ کرتے، شرابی توبہ کرتے، معاشرے کو ستھرا کر دیا. غوث پاک نے کبھی یہودی کلمہ پڑھتے، کبھی عیسائی کلمہ پڑھتے، لوگوں کو اللہ سے جو دور تھے حق کے ساتھ میرے غوث پاک نے ملا دیا. جو مشن مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا تھا، وہ مشن پر میرے غوث پاک ساری زندگی کام کرتے رہے. اور ایک بات اور آپ دیکھ لیں، میرے سرکار جب پیدا ہوئے، مناسبت سرکار غوث پاک کی حضور کی بارگاہ سے کیسی تھی؟ مناسبت کی جڑیں کتنی مضبوط اور گہری تھی. میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ یتیم بن کر پیدا ہوئے، یتیم بن کر. اور اس کے بعد جب 6 سال کا عرصہ گزرا تو امی جان کا بھی وصال ہو گیا. میرے آقا درے یتیم ہو گئے، درے یتیم ہو گئے. اس کے بعد غوث پاک کی مناسبت دیکھیں، میرے غوث پاک کا بچپنا ہی تھا، بہت ہی کم عمر تھی کہ والد گرامی دابگے مفارقت دے گئے، اس دنیا سے چل بسے، یتیم ہو گئے، یتیم ہو گئے. اور یاد رکھنا میرے عزیزوں، جب رب العالمین کو کسی بندے سے کوئی خاص کام لینا ہوتا ہے، اعلیٰ اور اونچے مقام پر فائز کرنا ہوتا ہے، تو رب العالمین کا یہ نظام ہے. اللہ تعالیٰ پھر ظاہری جو اسباب ہوتے ہیں نا، اس کی تربیت کے ظاہری سہارا جو ہوتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے. پھر وہ جس سے اللہ کام لینا چاہتا ہے، خاص کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے، پھر وہ خاص تربیت ربانی کے فیض سے پرورش پاتا ہے، خاص تربیت ربانی کے فیض سے پرورش پاتا ہے، تربیت الوہی کے فیض سے وہ فیض پاتا ہے اور اس تربیت پاتا ہے. پھر وہ معاشرے میں بہت بلند مقام حاصل کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا، جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا رب ہوتا ہے.
جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا رب سہارا ہوتا ہے. ظاہری سہارے سارے ختم کر دیتا ہے, پھر رب العالمین خاص تربیت فرماتا ہے اور اس بندے کو اعلیٰ منصب پر فائز کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کی شان دیکھ لے, مثال سامنے. در یتیم کا داغ حضور لے کر بچپنا گزارا, لیکن پھر آپ نے دیکھا میرے مصطفیٰ نے کیسا کمال حاصل کیا, کیا انقلاب پیدا کیا. یہی غوث پاک حضور کی مناسبت سے, غوث پاک بھی یتیم تھے لیکن آگے چل کر کے کیا گل کھلایا, کیا مقام حاصل کیا کہ قطب الاقطاب بن گئے, تاجدار اولیاء بن گئے, امام الاولیاء بن گئے. یہ میرے غوث پاک کی شان تھی. رب العالمین کی بارگاہ سے خاص فیض ملتا ہے. اسی لیے میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں بچپنا میں مکتب جایا کرتا تھا پڑھنے کے لیے تو رجال الغیب میرے ساتھ ہوتے تھے. مکتب پہنچتا تو غیب سے خود آواز آتی, افسحوا لولی اللہ, اللہ کا ولی آ گیا ہے, مدرسہ کے بچوں جگہ خالی کر دو, یا بیٹھے گا پڑھنے کے لیے. بچپن میں اللہ کا ولی آ گیا ہے, جگہ خالی کرو. یہ تربیت ربانی کا فیض یہاں نصیب ہو رہا ہے. اس کے بعد جب بچپن میں غوث پاک کبھی کھیل کی طرف مائل ہوتے, بچے بلاتے کھیلنے کے لیے, تو غوث پاک جب کھیل کی طرف مائل ہوتے تو غیب سے آواز آتی, الیہ یا مبارک, اے برکت والے بچے تو ادھر کہاں جا رہا, ہم تیری خاص تعلیم و تربیت فرمائیں گے, ادھر نہ جا. غوث پاک لوٹ آتے, واپس آ جاتے. خاص تربیت ربانی کا فیض اس کو ملتا ہے. یہ بھی مناسبت میرے غوث پاک کی بارگاہ, غوث پاک کو سرکار کی بارگاہ سے ملتی ہے. یہ مقام ہے پیارے, یہ مقام ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام اس دنیا سے جب تشریف لے گئے, اس دنیا سے, تو لاکھ سے زائد صحابہ چھوڑ کر کے گئے. سرکار میرے آقا علیہ السلام لاکھ سے زائد, تاریخ میں اختلاف ہے, کم و بیش 1,44,000 یا 40,000 صحابہ کرام حضور چھوڑ کر گئے مختصر سے عرصے میں, 1 لاکھ. اور میرے غوث پاک کی مناسبت تھے کہ حضور غوث پاک کی زندگی کے حالات دیکھے. سرکار غوث پاک جب اس دنیا سے تشریف لے گئے 1 لاکھ سے زائد طلبہ, اپنے اسٹوڈنٹ, اپنے شاگرد چھوڑ کر کے گئے. حضور السلام جو صحابہ چھوڑ کر گئے, جو حضور کے شاگرد تھے صحابہ, جب سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے 1 لاکھ سے زائد تھے. اور ان صحابہ کی صورت میں جو حضور کے شاگرد تھے, جن کی میرے آقا نے تعلیم و تربیت فرمائی, حضور کے شاگردوں میں کون لوگ تھے؟ حافظ بھی تھے, عالم بھی تھے, فاضل بھی تھے, قاری بھی تھے, مفتی بھی تھے, محدث بھی تھے, مفسر بھی تھے, مجاہد بھی تھے, اور میدان کارزار کے غازی بھی تھے. ٹھیک ہے نا, حضور یہ صحابہ کو چھوڑ کر گئے. اب غوث پاک کی سیرت آپ دیکھ لیں. غوث پاک جب اس دنیا سے تشریف لے گئے, اس دنیا سے ایک زمانہ غوث پاک سرکار نے تقریباً 33 برس گزارا مدرسے میں درس و تدریس کرتے ہوئے. اور آپ کے مدرسہ تھا جو آپ کے شیخ حماد, آپ کے استاد شیخ حماد دباس نے آپ کی سپرد کیا تھا. ہر سال تقریباً 3,000 عالم فاضل دستار فضیلت لے کر کے وہاں سے فارغ ہوا کرتے تھے. میرے غوث پاک کا مدرسہ تھا. جب غوث پاک گئے تو 1 لاکھ سے زائد آپ کے شاگرد تھے. اور ان شاگردوں کی شان کیا تھی پتہ ہے؟ آپ کے شاگردوں میں کوئی حافظ قرآن ہے, کوئی قاری قرآن ہے, کوئی عالم ہے, کوئی فاضل ہے, کوئی محدث ہے, کوئی مفسر ہے, کوئی مجتہد ہے, کوئی فقیہ ہے, کوئی علامہ ہے, اور اس کے بعد ساتھ ساتھ مجاہد بھی ہوا کرتے تھے. جو مناسبت حضور کے شاگردوں میں تھی وہی مناسبت اس کی بات اس بارگاہ سے فیض لینے کے لیے میرے غوث پاک کی شاگردوں میں تھی. سب سے زیادہ مریدین بھی میرے غوث پاک کے, چونکہ سب سے زیادہ امت بھی میرے مصطفیٰ کی تھی. اور وہ مناسبت, اور آپ دیکھیں پھر حضور کے شاگردوں نے کیا کیا, صحابہ نے پوری دنیا میں اسلام کا انقلاب برپا کر دیا. شام دیکھیں, یمن دیکھے, مصر دیکھے, اور کیسر و کسرا بڑی بڑی سپر پاور حکومتوں کو ہلا کر کے رکھ دیا, کر دیا نا, ہلا کر کے رکھ دیا حضور کے شاگردوں نے. اور میرے غوث پاک کے شاگردوں نے کیا کمال کیا پتہ ہے آپ کو؟ حضور غوث پاک کے شاگردوں نے, آپ کو شاید نہیں پتا ہو, صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوگا آپ نے ضرور. یہ کون ہے؟ اسلامی صلیبی جنگیوں کا ہیرو ہے, ہیرو. بے شمار جنگیں لڑی, ساری زندگی جنگوں میں. بیت المقدس عیسائیوں کے ظلم و استبداد سے چھڑانے کے لیے, فتح کرانے کے لیے بہت ساری زندگی جنگوں میں گزار دیا. صلاح الدین ایوبی وہ نام ہے, آج بھی نام ان کا زبان پر آتا ہے, دل میں ان کی محبت کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں. صلاح الدین ایوبی کون ہے؟
جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، ایک بہت بڑا ریکارڈ قائم کیا، بیت المقدس کو فتح کیا. پتہ ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ نے جن مجاہدین کو لے کر کے بیت المقدس کو فتح کیا، بھائی اکیلے سپہ سالار کیا کرے گا؟ مجاہدین جب ساتھ دیں گے تو ہی سپہ سالار فتح پائے گا. مجاہدین اگر پیچھے ہٹ جائیں گے، بزدلی کریں گے، تو سپہ سالار تو کچھ نہیں کر سکتا ہے. سپہ سالار کا کارنامہ اس وقت کام کا ہوتا ہے جب اس کے لشکر اس کا ساتھ دیں گے تو ہی جا کر کے وہ فتح پا سکتا ہے. اس سپہ سالار، وہ صلاح الدین ایوبی کے جو لشکر تھا مجاہدین پر مشتمل، زیادہ تر تعداد اس میں میرے غوث پاک کے شاگردوں کی تھی. تاریخ میں لکھا پیارے، میرے غوث پاک کے مدرسہ سے جو فارغ التحصیل طلباء تھے، شاگرد تھے، زیادہ تر تعداد سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں غوث پاک کے مریدوں کی، خلفاء کی اور شاگردوں کی تھی. خود صلاح الدین ایوبی کے لشکر کا جو چیف ایڈوائزر تھا نا، شیخ موفق الدین ان کا نام تھا، موفق الدین بن قدامہ حنبلی المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کے چیف ایڈوائزر تھے. یہ میرے غوث پاک کے مرید خلیفہ تھے، غوث پاک سرکار کے مرید تھے. اور صلاح الدین ایوبی کی کیا جانتے ہو؟ جو فتوحات کرتے گئے اور جو بیت المقدس کو فتح کیا اور اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، یہ میرے غوث پاک کا فیض تھا. وہ کیسے تھا پتہ ہے آپ کو؟ سرکار صلاح الدین ایوبی ڈبل قادری ہے، ڈبل قادری ہے صلاح الدین ایوبی. ایک قادری تو وہ ہیں صلاح الدین ایوبی، آپ کا بچپنا تھا، حضور غوث پاک کا زمانہ تھا. صلاح الدین ایوبی کے جو والد تھے نجم الدین ایوب، صلاح الدین ایوبی کو لے کر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئے اور مرید کروایا. صلاح الدین ایوبی کو بچپن میں سرکار بغداد سے مرید کروایا، اور اس کے بعد سرکار غوث پاک نے صلاح الدین ایوبی کے کندھے پر ہاتھ پھیر کر کے فتح، نصرت اور کامیابی کی خاص دعا عطا فرمائی. اسی وجہ سے جب صلاح الدین ایوبی ساری زندگی تقریباً 125 جنگوں میں شریک ہوئے، صلاح الدین ایوبی ساری زندگی گزار دیا جنگ لڑتے لڑتے، لیکن آپ کی موت جب بستر پر ہو رہی ہے، بستر پر، جنگ میں شہید نہ ہوئے. کسی نے تعجب سے پوچھا، یار ایوبی تمہاری ساری زندگی جنگ کرتے کرتے میدان کارزار میں گزر گئی، بڑی حیرت کی بات ہے، کہیں شہادت نہ ملی، آج بستر مرگ پر اس طرح پڑے ہو جیسے ایک عام آدمی پڑا ہوتا، یہاں تمہاری موت ہو رہی ہے. جانتے ہو صلاح الدین ایوبی نے جواب کیا دیا ہے؟ فرمانے لگے یہ تو مقدر کی بات ہے، لیکن جس کے کندھے پر سرکار بغداد نے ہاتھ پھیر کر یہ دعا دی ہو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے، اس کندھے کو کوئی دشمن کی تلوار کیا کاٹ سکتی ہے کبھی؟ یہ فرمایا. جس کے کندھے پر، گردن پر سرکار غوث پاک امام الاولیاء نے ہاتھ رکھ کر دعا کی ہو اللہ تمہیں کامیابی دے، بتاؤ کیا اس کے گردن کو دشمن کی تلوار کاٹنے کی طاقت ہے؟ نہیں. یہی وجہ ہے کہ میں دشمن کوئی مجھے ہرا نہیں سکا، نہ دشمن کی تلوار نے میری گردن اکھاڑی. اور دوسرا جو ایک قادری کا سلسلہ یہ ہے، صلاح الدین ایوبی سرکار خود حضور غوث پاک کے کسی صاحبزادے سے آپ مرید تھے، ان کے بیعت تھے. تو یہ کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا غوث پاک کے مریدوں نے، بیت المقدس جیسی عظیم جو ہے نا اسلام کا، مسلمانوں کا قبلہ اول کو آزاد کرایا. یہ میرے غوث پاک سرکار کی جو حضور کی بارگاہ سے مناسبت ہے، آپ دیکھتے جائیں. سرکار میرے اقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی گزار دی دعوت و دین کرتے کرتے، پیغام دین کو عام کرتے کرتے. اور پھر میرے غوث پاک کی زندگی آپ دیکھ لیں پیارے، سرکار غوث پاک کی زندگی آپ دیکھ لیں. ساری زندگی جب آپ نے واعظ و نصیحت کرنا شروع کیا، تقریباً 40 سال تک، آخری عمر تک میرے غوث پاک واعظ و نصیحت، تبلیغ دین پڑھتے پڑھاتے، تعلیم و تعلم کا کام کرتے کرتے ساری زندگی گزار دی. میرے غوث پاک سرکار کا جہاں ایک وصف مجاہدات میں گزارا 25 برس، بغداد کے جنگلوں میں، کرکھ کے ویرانوں میں اور مدائن کے جو ہے نا صحراؤں میں گزارا. اس کے بعد جب ریاضات اور مجاہدات کی تکمیل ہوتی ہے، مکمل ہوا، پھر میرے غوث پاک جب مسند ارشاد پر بیٹھتے ہیں، پھر تا آخری عمر
حضور کی امت کی اصلاح کرتے کرتے، دین کی تبلیغ کرتے کرتے، وہ مصطفیٰ علیہ السلام جو مشن لے کر کے آئے تھے، مشن لے کر آئے تھے اسلام کی نشر و اشاعت کی، پھر میرے غوث پاک نے حضور کے نقش قدم پر چلتے چلتے ساری زندگی گزار دیا۔ میرے عزیز و وقت پورا ہوا، بات اب ختم کرتا ہوں میں، بس اتنا جان لے کہ اللہ نے میرے غوث پاک کو وہ مقام، وہ عظمت، وہ بلندی عطا فرمائی ہے۔ ایک جملہ سرکار غوث پاک نے جو فتوح الغیب میں فرمایا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہماری اصلاح ہو، ہم اپنی اصلاح کی طرف آئیں۔ میرے غوث پاک فتوح الغیب میں فرماتے، جو سرکار غوث پاک کے خطبات کی کتاب ہے، بڑی مقدس کتاب ہے، فرماتے ہیں میرے غوث پاک فتوح الغیب میں فرماتے ہیں کہ میں نے سابقہ کتب انبیاء میں لکھا ہوا دیکھا کہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم میں رب ہوں، میں جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں ہونے کا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ تو رب ہے نا، وہ تو صرف وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی، کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ رب العالمین فرماتے ابن آدم میں رب ہوں، جس چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اے ابن آدم تو میرا بن جا، رب فرماتا تو میرا بن جا، میں تجھے بھی یہ شان عطا فرما دوں گا، تو جس چیز کو کہے گا ہو جا وہ ہو جائے گی۔ اگر تو مردے کو کہہ دے گا قم بإذن اللہ تو مردہ کھڑا ہو کر کے زندہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بس یہ بننے کی ضرورت ہے، یہ بننے کی ضرورت ہے۔ اور میرے غوث پاک شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک اس مقام پر فائز تھے، اور میرے غوث پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو، بہت سارے اولیاء اور خواص کو اس منصب پر فائز کیا ہے کہ وہ جب اللہ کے اولیاء، اللہ کے بندے رب کے ہو جاتے ہیں، رب العالمین انہیں احسان عطا فرما دیتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں انہی خواص میں سے سرکار بغداد بھی ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، ریاضات مجاہدات میں زندگی گزار کر اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیا، اللہ کی محبت پہ اپنے وجود کو ختم کر دیا، رب کے بن گئے، تو رب العالمین نے غوث پاک کو بھی یہ شان عطا فرما دی۔ لہٰذا اسی لیے میرے غوث پاک جب مردے کو ٹھوکر لگاتے کہتے قم بإذن اللہ، مردہ بھی وہ جو ہے نا کھڑا ہو کر کے زندہ ہو جاتا ہے، زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی پرانی قبر پر کوئی عیسائی آ کر کہتا ہے اس کو زندہ کرو تو غوث پاک کم کہہ دیتے ہیں، تو برسوں کے مردے بھی جو قبروں میں گڑے ہیں وہ بھی جو ہے نا کھڑے ہو کر کے کلمہ مصطفیٰ پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ شان رب نے عطا فرمائی، یہ بننے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ کس کے بن جاؤ؟ رب کے بن جاؤ، بس نصیحت ہے میرے عزیزوں۔ ہماری تمہاری قسمت بہت اعلیٰ ہے، اللہ نے ہمیں نبی دیا، امام الانبیاء دیا، پیارے سب سے اعلیٰ نبی دیا، اور اللہ نے ولی دیا تو امام الاولیاء دیا، سلطان الاولیاء دیا، سب سے اعلیٰ ولی عطا فرمایا۔ ہماری نسبت کتنی اعلیٰ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمارا کردار بھی کیسا ہو، اعلیٰ ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، ہمیں بھی تعلیمات حاصل کرنا چاہیے، عبادات کرنا چاہیے، مجاہدات کرنا چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اتنا اعلیٰ بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں، ہماری نسبت اتنا اعلیٰ ہے تو کردار بھی ہمارا اعلیٰ ہونا چاہیے۔ لہٰذا اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور غوث پاک کے مریدوں میں اگر آپ شامل نہ ہوں، کسی شیخ سے مرید نہ ہوں، تو آج ہی اپنے آپ کو یہ تصور کر لے، خود کہہ لے کہ میں سرکار بغداد حضور غوث پاک کا مرید ہوں۔ خدا کی قسم مرید ہونے میں کسی طرح نقصان کا پہلو ہے نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میرے غوث پاک نے فرمایا ہے میں اس وقت تک قیامت کے دن جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ میں اپنے ایک ایک مرید کو بخشوا کر کے جنت میں داخل نہ کرا دوں۔ یہ میرے غوث پاک فرماتے میرا کوئی بھی مرید توبہ کے بغیر دنیا سے نہیں مرے گا۔ اور غوث پاک نے فرمایا ہے جو اگرچہ ظاہری نسبت میرے ساتھ قائم نہ کر سکا لیکن اپنے آپ کو میرا مرید کہتا ہے، میرے غوث پاک میرے مرشد فرماتے کہ میں نے اسے بھی اپنے مریدوں میں شامل کر لیا ہے۔ میرے عزیزوں آپ سب نسبت حضور غوث پاک سے کام کر لیں۔ اگر کوئی ولی کامل ملتا ہے، شیخ کامل ملتا ہے، شریعت کا جامع ملتا ہے، آپ اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر غوث پاک کے مرید بن جائیں۔ اگر کوئی شیخ کامل نہیں ملتا ہے کوئی بات نہیں، یہ تصور کرے کہ میں حضور غوث پاک کا مرید ہوں،
اپنے آپ کو غوث پاک سے منسوب کریں گے تو میرے غوث پاک خود اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے گے. یہ غوث پاک کا وعدہ ہے. اللہ ہماری نسبتیں بارگاہ اولیاء سے سلامت رکھے اور اللہ ہمیں غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے. دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، ہر جگہ میرے غوث پاک کے فیضان سے اللہ ان کی چشمان کرم کی خیرات نصیب فرمائے. آخر میں وظیفہ آپ کو عطا کر دیتا ہوں. آج کا وظیفہ یہ ہے، جوڑوں میں درد سے شفا پانے کا وظیفہ. بہت سارے لوگ کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گئے تو بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو گئی، جوڑوں میں درد یا تکلیف اگر رہتی ہو کسی کے تو اسے چاہیے کہ یا غنی جو یا غنی جو یا غنی جو، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا غنی جو، کثرت کے ساتھ وہ پڑھتا رہے. یعنی اٹھتے بیٹھتے جب جب اس کو موقع ملے یا غنی جو پڑھتا رہے. ہاتھ پر پڑھ کر کے دم کر کے وہاں پر جہاں جہاں درد ہے پھیر لے. اللہ نے چاہا تو نام پاک کے رب کی برکت سے اس کے جوڑوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.